اس کے علاوہ جو ایک اور اہم مسئلہ ہے رمضان کے اینڈ سے جو شروع ہوتا ہے وہ ہے زکوٰۃ الفطر کا مسئلہ۔ زکوٰۃ الفطر بھی اس کو کہتے ہیں، صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں، فطرانہ بھی کہتے ہیں، سرسایہ بھی کہتے ہیں، یہ سارے ایک چیز کا نام ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرمایا ہے اپنے امت پر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں that the messenger of Allah declared صدقۃ الفطر to be obligatory so that the fasting person may be purified of nonsense and endless words and deeds, and the poor may get food. So whoever pays it before the prayer Eid, then it is zakat which has been accepted, and whoever pays it after the prayer of Eid, then it will be a sadaqah like other sadaqah۔ کہ اس صدقے کو، اس سرسائے اور فطرانے کو نبی علیہ السلام نے فرض قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ طہرۃ للصائم، کہ روزے دار جو ہے اس کی اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے اس روزوں میں، من اللغو والرفث، اس نے کوئی بیہودہ باتیں کی ہے اس رمضان میں، غیر اخلاقی بات اس سے سرزد ہوئی ہے، تو اس کی صفائی کے لیے، پاکیزگی کے لیے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرض قرار دیا۔ اور دوسری جو وجہ ہے اس کا، طعمۃ للمساکین، کہ مسکینوں کو کچھ کھانے کو ملے، فقراء اور مساکین اس کے لیے کھانے کا کچھ ملے، تو یہ اس کا دوسرا وجہ ہے، دوسری حکمت ہے اس حکمت۔ لیکن اس کو ادا کب کرنا ہے؟ من اداہا قبل الصلاۃ، جس نے اس فطرانے کو عید کی نماز سے پہلے ادا کیا، فَهِيَ مقبولۃ، وہ تو ایکسیپٹڈ ہے، وہ مقبول ہے، وہ قبول ہونے والی ہے۔ لیکن من اداہا بعد الصلاۃ، اور جس نے عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کیا، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، یہ ایک عام صدقہ ہے۔ یہ جو فرض صدقہ ہے آپ کے اوپر سرسایہ فطرانہ، یہ پھر وہ نہیں ہوا، وہ آپ نے عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ لیٹ ہو گئے اور بعد میں ادا کیا تو یہ عام صدقہ ہے۔ کس کے اوپر یہ صدقہ فرض ہے؟ یہ صدقہ جو ہے ہر مسلمان، بڑے چھوٹے، آزاد، غلام، ہر ایک پر فرض ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، مرد ہو، خاتون ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، آزاد ہو، غلام ہو، ہر ایک کے اوپر یہ فرض ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ said that the Prophet ﷺ made obligatory sadaqat al-fitr of 1 sa of wheat or 1 sa of barley on every Muslim, man, woman, young and old, free and slave۔ اس میں دینا کیا ہے صدقۃ الفطر میں؟ جو کا 1 سا دینا ہے۔ اس میں آپ نے پیمانہ دینا ہے، پیمانہ 1 سا، یہ سعودیہ میں ملتا ہے۔ اگر کوئی عمرہ حج میں جائے اس کو چاہیے کہ ایک وہاں سے سا لے کر آئے، جو سا نبوی ہے۔ ہم نے جو اسلامی شعائر ہے اس کو بلا دیا ہے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہی۔ اسلام کے شعائر اس کو ہم چینج کرتے جا رہے ہیں۔
تو یہ جو پیمانہ ہے ملتا ہے سعودیہ میں صاع نبوی، نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو پیمانہ ہوا کرتا تھا وہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ منگوا لے اور گھر پہ اس کے ساتھ پڑا ہو، گھر پہ نہ ہو تو جو سوسائٹی ہے، جو ٹاؤن ہے یا جو ادارہ ہے اس میں وہ موجود ہو، اور اس کے مطابق جس طرح نبی علیہ السلام نے اس پیمانے کے حساب سے اناج دیا تھا اس پیمانے کے حساب سے اناج دیا جائے۔ باقی جو وزن وغیرہ ہے یہ تو اندازے ہیں کہ اور اس وزن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اگر ایک کھیت ہے اس کو آپ پانی دے رہے ہیں، اس کا دانہ بڑا ہوگا، موٹا ہوگا، وزنی ہوگا، سیم پیمانہ ہوگا، وہ 3 کلو وزن آئے گا اس میں۔ ایک کھیت ہے اس میں پانی کم ملتا ہے اس کو، فصل کو، اس کا دانہ چھوٹا ہوگا، ہلکا ہوگا، وزنی نہیں ہوگا، وہ سیم پیمانے میں 2 کلو آئے گا۔ اسی طرح پانی اور شہد کا مثال لے لیں، وزن کا صرف بتا رہا ہوں۔ ایک بوتل میں اگر 3 کلو شہد آتا ہے وزن کے حساب سے، اسی بوتل میں فل جو پانی آئے گا وہ 2 کلو ہوگا یا 2.5 کلو ہوگا۔ نہیں تو ٹرائی کر لیں، منیب بھائی کو بتاؤ۔ تو ہونا چاہیے کہ پیمانہ موجود ہو اور اس پیمانے کے حساب سے یا تو بندہ 1 سا کھجور دے دے، وہ بڑا ہوا پیمانہ کھجور کا دے دے، یا جو کا دے دے، اور یا کشمش کا دے دے۔ تو یہ جو اصل ہے، جو مین ہے، جو بیسک ہے، جو نبی علیہ السلام نے جو چیز دی ہے، یہ بالکل سیم ٹو سیم وہی ہو جائے گا۔ اسی طرح غلہ جو ہے افضل ہے، پیسوں سے اناج دینا افضل ہے۔ سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقد او صاعا من زبیب۔ Sa'id al-Khudri said that he said we used to give 1 sa of food or 1 sa of barley or 1 sa of date or 1 sa of cheese or 1 sa of kishmish، کیا کہتے ہیں، صدقۃ الفطر میں، کہ ہم 1 سا یا تو کھانے کا کچھ دیتے تھے اور یا جو ہے من شعیر جو میں سے کچھ دیتے تھے 1 سا، یا تمر کھجور میں 1 سا دیتے تھے، وہی جو پیمانہ ہے، یا عقد چیز کو کیا کہتے ہیں، پنیر 1 سا دیتے تھے، یا زبیب کشمش دیتے تھے۔ یہ جو حدیث میں جس چیز کا لفظ ہے اگر وہ دیا جائے تو وہ زیادہ افضل ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اناج دینا، اناج میں سے 4-5 کیٹیگری آپ کے پاس جو آپ کے پاس مہیا ہو، جو آپ کا دل کر رہا ہو، کیونکہ کچھ چیزیں سستی ہے، کچھ مہنگی ہے۔ اگر آپ نے مہنگا دینا ہے تو اور اچھی بات ہے، مطلب پنیر مہنگا ہوگا کھجور سے، اور جو سے کھجور مہنگی ہوگی۔ اسی طرح ان میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ کیا چیز دیں گے۔ اور یہ تو بات ہو گئی کہ اس کو جو ہے نماز عید سے قبل دینا ہے، نماز عید سے قبل ادا کرنا ہے، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر بإخراج الزکاة قبل الغدو إلى الصلاة یوم الفطر۔ نبی علیہ السلام یہ حکم دیتے تھے کہ اس صدقہ فطر کو عید کے دن کی صبح عید کی نماز سے پہلے ادا کریں۔ The messenger of Allah would order paying the sadaqat al-fitr before going to the salat on the day of fitr۔ تو نماز سے پہلے یہ افضل ٹائم ہے۔ افضل ٹائم اس کا کیا ہے کہ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز سے پہلے یہ بہترین اور افضل ٹائم ہے کہ اس وقت آپ دے دیں۔ لیکن اگر اس وقت مشکل ہو تو عید سے 1 دن یا 2 دن قبل بھی آپ دے سکتے ہیں، اور وہ بھی صحابہ کے آثار سے ثابت ہے کہ کان ابن عمر یعطی عن الصغیر والکبیر حتی
إن كان يعطي عن بنية وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذي يقبلونها وكان يعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين. صحابہ نے اس کو عید سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے بھی ادا کیا ہے. اس کے بعد جو ہے یہ تو مسائل ہو گئے فطرانے کے. اب عید الفطر کے حوالے سے کہ کل چونکہ عید الفطر ہے تو عید کے دن کیا کیا سنتیں ہیں. تو یہ پہلے سے بندے کو علم ہونا چاہیے کہ عید کے لیے بندہ آئے کس طریقے سے آئے, کس طرح تیاری کر کے آئے اور کیا کھائے, کیا کہے, کیا کرے. سب سے پہلے تو عید کی اہمیت کیا ہے, امپورٹنس آف دا عید الفطر. عن انس رضی اللہ عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینة ولهم يومان يلعبون فيهما قال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. When the messenger of Allah arrived in Medina, the people observed 2 days in which they used to play. He asked, what are these 2 days? They said that they used to play sports in those days in pre-Islamic time. The messenger of Allah said, indeed Allah has given you better days than these, the day of sacrifice and the day of faith. جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ لوگ 2 دن کا خوشیاں مناتے تھے اور اس میں کھیلتے تھے, خوشی مناتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ 2 دن ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جاہلیت میں جو ہے, زمانے جاہلیت میں ہم ان 2 دنوں کو مناتے تھے, اس میں خوشی مناتے تھے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 دنوں کے بدلے آپ کو 2 دن عطا کیے ہیں, جو عید الفطر کا دن ہے اور عید الاضحیٰ کا دن ہے. تو یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے, اور جاہلیت کی جو 2 دن تھے اس کے بدلے ہمیں جو عطا کیے گئے خوشی کے دن وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن. عید الفطر کے دن جو ہے صبح گھر سے پڑھتے ہوئے, گھر سے نکلتے ہوئے تکبیرات پڑھنا چاہیے عیدگاہ تک اور نماز تک. كان صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. When the Prophet ﷺ went on the day of Eid al-Fitr, he would recite takbir until he reached the place of prayer, and until he had finished the prayer, then he had completed the prayers, he would stop reciting takbir. نبی علیہ السلام جب گھر سے نکلتے تکبیرات شروع کرتے یہاں تک کہ عیدگاہ میں پہنچ جاتے اور یہاں تک کہ نماز ہو جاتی. جب نماز ہو جاتی پھر تکبیرات کو روک لیتے, اور پھر جب بندہ عیدگاہ میں آ جائے تو بلند آواز سے تکبیریں جو ہے یہ جائز ہے. Walid ibn Muslim said, I asked Awza'i and Malik ibn Anas about saying takbirat aloud on Eid, and they said he used to say takbir loudly till the time the Imam arrived. یعنی تکبیرات پڑھنا چاہیے بلند آواز سے جب تک امام جو ہے عیدگاہ میں نہ پہنچے. جب امام عیدگاہ میں پہنچے پھر وہ خطبہ دے گا اور خطبے میں بھی تکبیرات کہے گا, اور پھر نماز کے دن جو نماز ہے عید کی جو نماز ہے اس میں بھی تکبیرات ہے. تو پھر جو ہے آپ اجتماعی تکبیرات نہیں کریں گے, اونچی آواز سے نہیں, پھر امام کا خطبہ سنیں گے. اور تکبیرات کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے, ورڈز آف تکبیرات, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات ہے, یہ بندے کو پڑھنا چاہیے. اسی طرح ایوری ون گوز آؤٹ فار عید پریئر, ہر ایک بندے نے جو ہے عید کی نماز کے لیے نکلنا ہے, چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو, بچہ ہو یا بوڑھا ہو.
تو عید کی نماز میں اس کو آنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جن خواتین کے پاس پردہ کرنے کے لیے حجاب نہیں ہے، اور جو خواتین اپنے پیریڈ میں ہیں، مطلب ناپاکی کی حالت میں ہیں، وہ بھی آئے عیدگاہ میں شامل ہو جائے۔ وہ نماز میں شامل نہ ہو، سائڈ پہ بیٹھی رہے، لیکن مسلمانوں کی دعا میں وہ شامل ہو جائے۔ تو یہاں تک اس نماز کی فضیلت ہے، اس دن کی فضیلت ہے۔ اور وہ خاتون جس کے پاس پردے کے لیے حجاب نہیں ہے یا کوئی چادر نہیں ہے، تو وہ اپنی دوسری بہن سے، رشتہ داروں سے ادھار لے کے، مانگ کے وہ اپنا حجاب لیں اور وہ بھی آئے عیدگاہ میں شامل ہو جائے۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس نماز میں، عید کی نماز میں شامل ہو جائے، اور وہ عورتیں جو ناپاکی کی حالت میں، اس کو بھی چاہیے کہ اس نماز میں شامل ہو جائے۔ پھر کچھ سنتیں ہیں جو سب سے پہلے اختصار کے طور پہ بتاتا ہوں بغیر دلائل کے، کیونکہ ٹائم کم ہے۔ سب سے پہلے بندے کو صبح سویرے اٹھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے کہ عید کی تیاری کرے۔ فجر کی نماز بندہ پڑھے جماعت کے ساتھ، اور پھر اپنی تیاری شروع کرے، مسواک کرے عید کے دن، ٹوتھ برش جو بھی ہے وہ کرے، اپنی صفائی ستھرائی کا خیال کرے، اور اس کے بعد غسل کرے، جو مسنون غسل ہے وہ کرے، وضو کر کے پھر پورے سر پہ پانی، بدن پہ پانی پھیر کے غسل کرے، اور اسی طرح اپنا زیب و زینت اختیار کرے۔ نئے کپڑے اگر کیے ہیں اور کرنے چاہیے عید کے دن پہ، تو وہ پہن کر، کنگھی کر کے، تیل میں لگا کے، استعمال کر کے ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن ایسا زیب و زینت نہ ہو جو شریعت میں منع ہو، ایسے کپڑے نہ ہوں جو خواتین کی مشابہت میں ہوں، ایسا میک اپ اور ایسے بال جو خواتین کی طرح بنے ہوئے ہوں، جس میں بندے کا جو ہے تشبیہ خواتین کی طرف ہو رہا ہو، جو بہت زیادہ میک اپ ہو، وہ نہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح خوشبو لگائیں، اور گھر سے جب آپ نکلیں گے تو طاق تعداد میں آپ نے کھجوریں کھانی ہے، یہ سنت ہے۔ 1 کھا لیں، 3 کھا لیں، 5، 7 طاق، جتنے بھی آپ کھجوریں آپ کھا سکتے ہیں، تو وہ کھا کے پھر عیدگاہ کی طرف نکلیں۔ اور عیدگاہ جب آ رہے ہو، اگر ممکن ہے تو پیدل آ جائے، ممکن نہیں ہے گاڑی میں آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آتے ہوئے اگر 2 راستے ہیں، ایک راستہ اختیار کریں اور جاتے ہوئے دوسرا راستہ اختیار کریں۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، جب وہ عیدگاہ تشریف لاتے تو ایک راستے سے آتے، اور جب واپس چلے جاتے دوسرے راستے سے چلے جاتے۔ ہمارے پاس یہاں پہ 2 راستے ہیں، ایک اس طرف سے مدینہ کی طرف سے، اور اگر آپ پڑھ کے پھر اس طرف سے جائیں تو چلو یہ ہے کہ سنت پہ عمل ہو جائے۔ اور اگر آپ نے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا ہے تو آتے ہوئے نماز سے قبل آپ صدقۃ الفطر ادا کیجیے۔ اسی طرح ایک اور سنت یہ ہے کہ عید کی نماز جو ہے وہ عیدگاہ میں پڑھنا چاہیے، سنت ہے۔ اگر عیدگاہ نہ ہو یا بارش ہو یا کوئی مسئلہ ہو وہاں پر، پھر نماز کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور راستے میں آتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نماز ادا کرنے کی طرف آپ نے تکبیرات کہنے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات آپ نے اونچی آواز سے کہہ کر عیدگاہ میں آنا۔ تو یہ ہے مسنون چیزیں، سنتیں جو عید کے حوالے سے ہیں، اس کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری تراویح کو، قیام سیام کو، زکوٰۃ اور خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں جنت جانے کا جو ہے مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔